الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن نبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق علیہ۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جب دخل داخل ہو، احدکم تم میں سے کوئی، المسجد مسجد میں، اذا دخل احدکم المسجد جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس پس وہ نہ بیٹھے، حتی یہاں تک کہ یصلی وہ نماز پڑھ لے، رکعتین دو رکعت۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر تحیۃ المسجد کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوں تو تحیۃ المسجد ادا کریں۔ تحیہ عربی زبان میں کہتے ہیں تحفے کو، تو یہ گویا کہ مسجد کا تحفہ ہے، مسجد کا حق ہے کہ جب بھی کوئی ایک شخص مسجد میں داخل ہو، اس سے مراد وہ مسجد ہے جہاں پر لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہر ایک مصلی مراد نہیں ہے، جیسا کہ بس اوقات آپ کسی فیکٹری وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ ظہر بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، عصر بھی ہوتے ہیں، تو ادھر بنائی ہوئی ہوتی ہے ایک مخصوص جگہ، وہاں پر ظہر عصر آپ پڑھ لیتے ہیں، کبھی مغرب پڑھ لی، یعنی پانچوں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو بس اڈے وغیرہ پر جو چھوٹی سی جگہ بنا لی جاتی ہیں تو وہ بھی مساجد کے حکم کے اندر نہیں ہے، یا گھر کے اندر ہم ایک مخصوص جگہ کر لیں تو یہ بھی مساجد کے حکم میں نہیں ہے۔ تو مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جہاں پر لوگ با جماعت آ کر نماز ادا کرتے ہیں، تو اس مسجد کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مسجد چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر پانچوں نمازیں ہونی چاہیے۔ فلا یجلس نہ بیٹھے، یعنی جب وہ ارادہ رکھتا ہو بیٹھنے کا، کب تک نہ بیٹھے؟ حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ دو رکعتیں پڑھ لے، اور ان دو رکعتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحیۃ المسجد۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دو رکعت ادا کرنا یہ مشروع ہے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا تحیۃ المسجد یہ واجب ہے یا مستحب ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو جمہور علماء اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، جو اہل ظاہر ہیں امام شوکانی، امام صنعانی وغیرہ، وہ وجوب کو ترجیح دیتے ہیں، وہ وجوب کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قدامہ اور امام ابن حزم، وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو بہرحال علماء کا اس مسئلے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ تحیۃ المسجد واجب ہے یا مستحب ہے۔ جو اس کو واجب قرار دیتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے، فرمایا کہ فلا یجلس، نہ وہ بیٹھے۔ کہتے ہیں عبادات کے اندر جو ہے اصل منع کس کے لیے آتی ہے؟ حرمت کے لیے آتی ہے، تو گویا کہ یہ بیٹھنا حرام ہے، بیٹھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے، دو رکعتیں تحیۃ المسجد نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منع کردہ کام کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک تو دلیل ان کی یہی حدیث ہے جو ہم نے ابھی پڑھی۔
اور دوسری دلیل کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص مسجد میں آیا اور وہ بیٹھ گیا، آپ نے اس سے کہا اصلیت، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں ادا کرو، وتجوز فیہما، اور ان 2 رکعتوں کے اندر اختصار کرنا۔ کہتے ہیں یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جو ہے اس کو منقطع کر دیا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس کو روک دیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس شخص سے ڈائریکٹ بات کی، اس سے پوچھا، اور جب اس نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی تو آپ نے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں حکم دے دیا کہ تم نے اختصار کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب جمعے کا خطبہ سننا بھی کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، حتیٰ کہ وہاں پر کوئی بندہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہو اس کو بھی ہم نہیں روک سکتے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اذا قلت لصاحبک انصت، جمعہ والے دن جب اپنے ساتھی سے آپ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو فقط لغوت، تو تم نے لغو کام کر دیا، یعنی ایسا کام کا ارتکاب کیا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب جمعے کا خطبہ بھی سننا فرض ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی بات چیت کر رہا ہے اس کو منع بھی نہیں کر سک رہے جمعے کے دوران، تو وہاں پر پھر 2 رکعت پڑھنے کی اجازت حکم کیوں دیا گیا؟ تو کہتے ہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جمعے تحیۃ المسجد جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے۔ اور تیسری وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ تجوز فیہما، کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، اب یہ ضرورت پیش آ چکی ہے، لیکن یہاں پر جمعے کا خطبہ سننا بھی فرض ہے، لہٰذا تم نے اختصار کے ساتھ پڑھنی ہے، اختصار کے ساتھ پڑھنی، یہ نہیں کہ لمبی نماز پڑھنا شروع کرنی ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد واجب نہیں ہے، ان کی ایک دلیل تو وہ معروف روایت ہے، جو ایک دیہاتی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم پر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا حل علیہ، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی اور نماز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا الا ان تطوع، ہاں اگر تم خوشی سے پڑھنا چاہو نوافل تو پڑھ سکتے ہو، وگرنہ نہیں۔ کہتے ہیں یہ لا کا جو کلمہ ہے یہ ہر طرح کی نماز کو شامل ہے، چاہے وہ سبب والی نماز ہو یا سبب کے بغیر والی نماز ہو، لیکن یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 5 نمازیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت فرض کی ہیں اس کی معافی نہیں ہے، وہ بیان کی گئی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی چیزوں کو یہاں سے نکال دیا، اور یہاں سے ہاں یہ استدلال آپ کر سکتے ہیں کہ نماز وتر جو ہے نا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ دن اور رات میں آتی ہے، تو اس کے عدم وجوب کی تو آپ دلیل لے سکتے ہیں یہاں سے، لیکن آپ سببی نماز یعنی تحیۃ المسجد کو اس سے لے لینا یہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا ہے وہ کسی اگر عارضے کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آیا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی، جس طرح کہ نماز کسوف ہے۔ اب نماز کسوف پڑھنے کے لیے بندہ آیا تھا، اب وہ کہتے ہیں تحیۃ المسجد وہ نہیں پڑھے گا، تو اس در بھی یہی بات ہے کہ جب وہ نماز اس نے شروع کر دی وہی نماز اس کے لیے کفایت کر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے اوپر نظر مان لیتا ہے کہ میں نے فلاں نماز پڑھنی ہے، یعنی میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 رکعتیں پڑھوں گا، اب یہ نماز اس نے واجب کر لی، یہ سبب ہے تو اس کو وہاں پر ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جمعے کے لیے تشریف لاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا ممبر پر آ کر بیٹھتے تھے، آپ تو 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ تحیۃ المسجد واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ روایت، یہ استدلال بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو خطیب کا ممبر پر بیٹھنا ہے یا 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے یہ معمولی بیٹھنا ہے، یہ کیا ہے؟ معمولی بیٹھنا ہے، اور جب امام خطیب اپنا خطبہ ختم کرتا ہے اس کے بعد وہ بیٹھتا تو نہیں ہے، وہ کس کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے؟ نماز کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ بیٹھتا کب ہے؟ نماز کے بعد ہی بیٹھتا ہے، نماز سے پہلے وہ نہیں بیٹھتا، تو یہ بھی دلیل نہیں بن سکتی۔ اسی طرح ایک دلیل انہوں نے یہ بھی لی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ طواف سے آپ نے ابتدا کی، اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، تو یہ استدلال بھی محل نظر ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طواف کی ابتدا کی تو اس وقت آپ چل رہے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، یہاں پر بیٹھنے کا حکم ہے، تو جب بیٹھے ہی نہیں ہے تو پھر نماز کیسے ضرور ہے؟ تو پہلے آپ نے طواف کیا، اس کے بعد رکعتیں پڑھی۔ تو صحیح بات اس کے اندر یہی ہے کہ جو علماء کا اختلاف اس کے اندر موجود ہے، جو علماء
واجب اس کو قرار دیتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، اور جو علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ تو بہرحال کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ حتی الامکان وہ تحیۃ المسجد کو ادا کر لے، کیونکہ تحیۃ المسجد یہ سببی نماز ہے، اور جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں، اذا یہ ظرف زمان ہے، مطلق استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے آپ فجر کے بعد داخل ہوں، عصر کے بعد داخل ہوں، یا زوال کے وقت داخل ہوں، جب بھی آپ داخل ہوں تحیۃ المسجد آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ حدیثیں جن میں ممانعت ہے وہ اس سے یہ حدیث یہ نکل جائے گی، کیونکہ یہ سببی نماز موجود ہے۔ تو سببی نماز جب بھی بندہ مجلس کے اندر آئے اور وہ بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بیٹھے بغیر 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو اسی کے اوپر باقی جو نوافل جو سببی نماز ہیں جیسے وضو والی نوافل ہیں یا نماز استخارہ وغیرہ، وہ بھی ہم اس کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب بندہ ڈائریکٹ فرض آ کے اس نے ادا کر لیے تو اس کو پھر تحیۃ المسجد ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ 2 رکعتیں ادا کر چکا ہے۔ لیکن اگر اس نے 1 رکعت پڑھی ہے، وطر کی مثال کے طور پر 1 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں، یصلی رکعتین، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ مطلق نماز ہے، اب وہ نماز 1 کی رکعت کی تھی تو اس نے 1 پڑھ لی، 1 بھی کفایت کر جائے گی۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حتی یصلی رکعتین، جب تک وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتا تو اس وقت تک وہ نہیں بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ 1 وطر پڑھ کے بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کا بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو عید گاہ ہے وہ بھی مصلی کے اندر شمار ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حائضہ عورتیں ان کو کہا کہ وہ مصلی سے علیحدہ رہیں، وہ مصلی سے علیحدہ رہیں، تو ادھر بھی آپ نے بیٹھنا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ باقی جو جنازہ گاہ ہوتی ہے وہ اس کے حکم کے اندر نہیں ہے، اگرچہ وہاں پر ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں لیکن وہ اس کے حکم کے اندر نہیں آتی۔ تو بہرحال یہاں تک جو ہم نے عنوان پڑھا وہ مساجد کے آداب تھے، مساجد کا خیال رکھنا، اس کی صفائی کا اہتمام کرنا، پھر مساجد کے حقوق، آداب، یہ چیزیں ہم نے بیان کی۔ تو یہ تحیۃ المسجد کا جو حکم دیا گیا یہ مسجد کی تعظیم اور تشریف کے لیے ہے کہ یہ معزز جگہ ہے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔